شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنا، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو، وہ جوان جن کے ہیں چیتھڑے اڑ گئے، ان جوانوں کی ماؤں کی چیخیں سنو۔ سنیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بری کی درد بھری نظم۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ ہار گئے سارے چالاک مبارک ہو، نفرت ہونے لگی ہلاک مبارک ہو۔ تیار رہیے گا، میں تھوڑی دیر مشاعرے کے موڈ میں ہوں۔ کہ ہار گئے سارے چالاک مبارک ہو، نفرت ہونے لگی ہلاک مبارک ہو۔ راجستھان سے چھتیس گڑھ سے MP سے BJP کو 3 طلاق مبارک ہو، BJP کو 3 طلاق مبارک ہو، BJP کو 3 طلاق مبارک ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں ایک آدھ نظم آپ کو اور سناؤں۔ جی ارشاد۔ شور دہشت فضاؤں کی چیخیں سنو، شور دہشت فضاؤں کی چیخیں سنو، خون میں ڈوبی دعاؤں کی چیخیں سنو۔ تھوڑی دیر مجھے من دیجئے گا کہ شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو، وہ جوان جن کے ہیں چیتھڑے اڑ گئے، ان جوانوں کی ماؤں کی چیخیں سنو۔ شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو، وہ جوان جن کے ہیں چیتھڑے اڑ گئے، ان جوانوں کی ماؤں کی چیخیں سنو۔ ماں کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، ماں کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے۔ ماں کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو۔ عثمان نے روتے روتے کہا میں تو آخری وقت میں بیٹے کو دیکھ بھی نہیں سکی، جسم کہاں آیا تھا، صرف وردی آئی تھی۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں، میرے درد کے احساس تک پہنچ سکیے گا تو مجھے دعا دیجیے گا۔ ماں کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، خون میں ڈوبا ہوا باک پن کیسے لے، سرخ ہے جو لہو سے کفن کیسے لے، خون میں ڈوبا ہوا باک پن کیسے لے، سرخ ہے جو لہو سے کفن کیسے لے، ماں نے بیٹا جوان کر وطن کو دیا۔ دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین حاضر ہوئے
اور عرض کیا مالدار بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا جسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دیتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں کہ جس کی وجہ سے تم اپنے گھر سے آگے بڑھنے والے کے درجوں کو حاصل کر لو اور اپنے سے کم درجہ والے سے آگے بڑھے رہو، اور کوئی تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک کہ یہ عمل نہ کر لے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس عمل کا شروع کر دیا، لیکن مالداروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس عمل کرنے لگے۔ فقراء مہاجرین نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کے کارخانہ اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہے۔ جب وہ کارخانہ میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پر میل لگ جاتا ہے یا اسے پسینہ آ جاتا ہے، پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر غسل کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس بار بار غسل کرنے سے اس کے جسم پر میل نہیں رہتا۔ یہی حال نماز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جبکہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دے کہ بیوی کو چھوڑو اور سارا مال خرچ کر دو، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ شراب نہ پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے۔ میدان جنگ سے نہ بھاگنا، اگرچہ تمہاری ساتھی ہلاک ہو جائے، جب لوگوں میں موت وبا کی صورت میں عام ہو جائے جیسے فرعون وغیرہ اور تم ان میں موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگنا، گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، تربیت کے لیے ان پر سے لکڑی ہٹا دینا، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا۔ فائدہ اس حدیث شریف میں والدین کی اطاعت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ اطاعت کے اعلیٰ درجہ کا بیان ہے، جسے اسی حدیث شریف میں یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، اعلیٰ درجہ کی بات ہے، کیونکہ ایسی صورت میں زبان سے کلمہ کفر کہہ دینے کی گنجائش ہے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔